ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شام کی اذان ہو رہی تھی جب میں گھر میں داخل ہوا۔ وہاں پھپھو جان کو دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ بیوہ تھی، ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تمام شادی شدہ تھے۔ پہلے وہ باری باری تینوں بیٹوں کے ہاں قیام کرتی تھیں، مگر اب شاید ابو جان انہیں مستقل اپنے پاس لے آئے تھے۔ بعد میں ابو جان سے گفتگو ہونے پر پتہ چلا تھا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ کلثوم بوا مستقل ہی وہاں منتقل ہو گئی تھی۔ ابو جان مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ پھپھو نے بھی مجھے گلے لگا کر پیار کیا۔ یقیناً انہیں ماہین کے ساتھ میری علیحدگی کی خبر مل چکی تھی، لیکن انہوں نے اس متعلق کوئی سوال کرنے سے گریز کیا۔ چھٹی کے بقیہ دن میں نے گھر میں گزارے۔ زیادہ تر میں گھر میں ہی رہتا تھا، بس 2-3 بار اپنے دوست اویس ہی سے ملاقات کرنے گیا یا وہ خود میرے گھر آ گیا تھا۔ ماہین کے مسئلے پر اس نے مجھے کوریدنے کی کوشش کی، مگر اسے بھی میں نے اصل بات کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ البتہ دبے لفظوں میں اس نے مجھے یہ باور ضرور کروا دیا تھا کہ لوگوں کو اصل بات کا پتہ چل گیا تھا، ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی۔ ابو جان اور پھپھو نے دوسری شادی کے بارے میں میرا اندیا جاننے کی کوشش کی، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ دنیاوی دلچسپیوں سے میرا جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ماہین کے اس طرز عمل کے باوجود بستر پر لیٹتے ہوئے عموماً اس کی یاد دماغ میں تر آتی۔ وہ مجھے بہت زیادہ پیاری تھی، میں نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، کبھی اس کی کسی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ خود اس کے رویے سے بھی مجھے کبھی یہ اندازہ نہ ہو پایا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہیں اور میری امانت میں خیانت کی مرتکب ہو رہی ہیں، یا اسے میں ناپسند ہوں اور کوئی اور اسے پسند ہے۔ میرے چھٹی آنے پر اس کا خوش ہو جانا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا، روٹھنا منانا، گلے شکوے کرنا، ابو جان کی خدمت بیٹیوں کی طرح کرنا، اور بھی اس کی کئی ایسی عادات تھیں جو مجھے بہت پسند تھیں۔ اگر میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں نہ پکڑا ہوتا تو شاید ابو جان کے بتانے پر بھی میں یقین نہ کرتا۔ امریکہ میں کیپٹن جینیفر کی وجہ سے عورت ذات کے بارے میں میرے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی تھی، ماہین کی حرکت نے اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی۔ اب میں چاہ کر بھی عورت ذات پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ جینیفر نے مجھے ہمیشہ اپنے رویے سے یہی باور کروایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، یہاں تک کہ آخری ملاقات میں اس نے جو اداکاری کی تھی، جس طرح مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا تھا، ایسی مکاری اور عیاری کسی خاص عورت کا ہی خاصہ ہوتی ہے۔ گو مرد ذات بھی دھوکہ دہی میں کچھ کم نہیں، مگر میرے نزدیک اس میدان میں مرد عورت کے عشرے اشیر بھی نہیں ہیں۔ وہ چھٹی جو کبھی یوں گزرتی تھی کہ جاتے وقت تشنگی کا احساس شدت سے دل میں رہتا تھا، اب بڑی مشکلوں سے گزری۔ وہی گھر جس میں کوئی لمحہ ماہین کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اب اس کا وجود ناپید تھا۔ چھٹی ختم ہونے پر بڑی مشکل سے رخصت ہوا کرتا تھا، مگر اس دن میں صبح ناشتے کے بعد ہی جانے کے لیے تیار تھا۔ بوا اور ابو جان سے دعائیں لے کر میں گھر سے نکل آیا۔ سردار رات گئے ہی واپس لوٹا تھا، اس کی آمد سے پہلے ہی میں سو چکا تھا، صبح ہی اس سے ملاقات ہو پائی تھی۔ چنارے بیگم کی رفاقت نے اس کے دل سے لیزونا کے بچھڑنے کے غم کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ہم 2-3 دن ہی آرام سے گزار پائے تھے کہ یونٹ کو ایک نئی سرگرمی کا لیٹر ملا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تعینات ڈویژنز نے اپنی زیر کمان یونٹوں میں سنائپرز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہمارے کمانڈنگ آفیسر سے انسٹرکٹرز طلب کیے تھے۔ اس کے علاوہ حساس علاقوں میں تعینات کرنے کے لیے کچھ تجربہ کار سنائپرز بھی مانگے تھے، کیونکہ دہشت گردوں کے بہت سے سنائپرز پاک آرمی کا کافی نقصان کر چکے تھے۔ مجھے امید تھی بھیجے جانے والے سنائپرز میں میرا نام ضرور شامل ہوگا، مگر 2 دن بعد انسٹرکٹرز کے طور پر راؤ تصور صاحب اور حوالدار فیاض کا چناؤ ہوا تھا، جبکہ سنائپنگ کے لیے سردار خان، اسد خٹک، بشیر حیدر، عصمت اللہ جان اور سہیل مروت کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ اس پارٹی میں میرا قرہ فال کیوں نہیں نکلا تھا۔ مجھے دوبارہ انڈین سرحد پار جا کر ایک اور ہدف کو نشانہ بنانا تھا۔ اس بار میرے ساتھ حوالدار نصیر الدین جا رہا تھا، وہ یوں بھی مجھ سے سینئر تھا۔ مشن کی تفصیلات ہمیں یونٹ 2nd ان کمانڈ کی زبانی سننے کو ملی تھی۔ 2IC صاحب نے کانفرنس روم میں ہمیں بریفنگ دی۔ 55 انچ کی بڑی LED پر ہمیں ہدف کی تصاویر، اس کے علاقے اور اسے قتل کرنے کی تفصیلات پر روشنی ڈالی۔ سرحد عبور کرنے کے مقام کا بھی سرسری ذکر انہوں نے کر دیا تھا۔ ویسے اس علاقے میں سرحد پار کرنا عمومی طور پر ہماری اپنی ثوابدید ہوا کرتا تھا۔ 2IC کی بریفنگ کے بعد اگلا پورا ہفتہ ہم ہندی زبان کے وہ مشہور الفاظ سیکھنے میں مصروف رہے جو اردو میں مستعمل نہیں ہیں۔ یوں بھی اردو اور ہندی کے رسم الخط مختلف ہونے کے باوجود بولنے میں دونوں زبانیں قریباً مماثل ہیں، بلکہ پاکستان میں انڈین فلموں، ڈراموں اور کارٹونز وغیرہ کے بڑھتے ہوئے رجحان نے ان خالص ہندی الفاظ کو بھی نامانوس نہیں رہنے دیا۔
البتہ عام بول چال میں ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ اس کا نام رنجیت چوپڑا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی اہم نہیں تھی کہ اسے قتل کرنے کے لیے خصوصی طور پر پاکستان سے سنائپرز بھیجے جاتے، بس انا کا مسئلہ آڑے آ گیا تھا۔ وہ شخص پاکستان میں 2 مرتبہ دہشت گردی کی واردات کرنے کے بعد صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ اس کے خلاف سارے ثبوت ملنے کے بعد پڑوسی ملک سے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا، مگر ایسی بات اگر بنیا مان جائے تو اسے بنیا کون کہے؟ اور مزے کی بات یہ کہ وہ سرکاری ایجنسی یا انڈین آرمی کا فرد نہیں بلکہ کرائے کا ٹٹو تھا۔ انڈین حکومت کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر ہائی کمان کی طرف سے یہی حکم آیا تھا کہ اس شخص کو زندہ رہ کر پاکستان میں کرنے والی دہشت گردی کی کارروائی پر ملنے والے انعام سے مستفید نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یوں بھی 2 مرتبہ معصوم لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا، بلکہ ہندو محاورے کے مطابق معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے کو یہ دوہری دہشت گردی اندرون خانہ بہت زیادہ کامیاب کر گئی تھی، اور اب تو وہ باقاعدہ سیاست میں حصہ لینے پر تول رہا تھا۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے رنجیت چوپڑا کے مطالبے کا ایک نقصان یہ ہوا تھا کہ اس شخص کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کر دیا گیا تھا۔ انڈیا میں پاکستانی جاسوسوں کی موجودگی یقینی ہونے کے باوجود یہ کام ان سے نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو پاکستانی جاسوس ایسی دہشت گردانہ کارروائیوں سے عمومی طور پر دور رہتے ہیں جن سے سول عوام یا معصوم لوگ متاثر ہوں۔ ان کا غیر مسلم ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ انہیں جینے کا حق نہیں۔ اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب یا مسلک کے بے گناہ افراد کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا، وہ جاسوس لڑائی بھڑائی کے چکر میں ذرا کم ہی پڑتے ہیں۔ یوں بھی ان میں زیادہ تعداد ان افراد کی ہوتی ہے جو لڑائی بھڑائی کے فن سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ انہی وجوہات کو دیکھ کر یہ ہدف ایک سنائپر کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لیے ہم دونوں کا انتخاب ہوا۔ وہ یونٹ میں ہماری آخری رات تھی۔ صبح سویرے ہم نے کشمیر روانہ ہونا تھا کہ سرحد پار کرنے کے لیے پہاڑی علاقہ ہی مناسب تھا۔ رات کو 12 بجے کا عمل ہوگا جب ڈیوٹی پر متعین سپاہی نے مجھے جگا کر بتایا کہ کمانڈنگ آفیسر مجھے اپنے آفس میں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے میں گھس کر منہ پر چند چھینٹے پانی کے مارے اور منہ پر تولیہ رگڑ کر کمانڈنگ آفیسر عرفان ملک کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ استاد نصیر الدین بھی مجھے اپنے کمرے سے نکلتا دکھائی دیا، یقیناً اسے بھی طلب کیا گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑا۔ کمانڈنگ آفیسر کے اردلی نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ کمانڈنگ آفیسر بےتابی سے ہمارے منتظر ہیں، اور ہم سر ہلاتے ہوئے دفتر میں داخل ہو گئے۔ آ گئے آپ لوگ؟ ہم پر نظر پڑتے ہی اس نے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے خوش دلی سے کہا بیٹھیں، اور ہم دونوں آفس ٹیبل کے سامنے پڑی فوم والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عرفان صاحب نے مسکرا کر پوچھا تو جانے کے لیے تیار ہو؟ ہم بیک زبان ہو کر بولے جی سر۔ اچھا، آپ لوگوں کو اس وقت بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جانے کی ترتیب میں تھوڑی تبدیلی کرنا ناگزیر ہو گئی ہے۔ اب 2 کی بجائے صرف 1 سنائپر نے جانا ہے، تو آپ دونوں میں سے کون زیادہ تیار ہیں؟ کمانڈنگ آفیسر نے انتخاب کی ذمہ داری ہمارے سر پر پھینکی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر میں نے گلا کھنکھارتے ہوئے دبے لفظوں میں کہا سر، استاد نصیر الدین کو مجھ سے سینئر ہیں اور ہر لحاظ سے بہتر بھی ہیں، مگر اس مشن پر سرحد پار جا کر ہمیں ڈریگن آف سنائپر رائفل ہمارے حوالے کی جانی تھی، اور اس رائفل کو میں استعمال کر چکا ہوں۔ استاد نصیر الدین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سر۔ ذیشان بلا شبہ ایک اچھا نشانے باز ہے، مگر ہندی زبان پر مجھے اس سے زیادہ عبور ہے، اور اس سے پہلے ایک مشن پر میں انڈین سرحد عبور کر کے قریباً 1 ماہ وہاں رہ بھی چکا ہوں۔ کمانڈنگ آفیسر ملک عرفان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ دونوں کا جذبہ قابل تعریف ہے، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے آپ جیسے ماتحت ملے ہیں کہ ماہر فن ہونے کے ساتھ جن میں وطن کی خدمت اور محبت کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ اس مشن کے لیے آپ دونوں ایک بہترین انتخاب ہیں، پھر بھی میں یہ ذمہ داری ذیشان کے کندھوں پر ڈالتا ہوں۔ اور حوالدار نصیر الدین، آپ صبح میجر وسیم سے مل کر نئے مشن کی تفصیلات معلوم کریں، آپ کے پاس تیاری کے لیے فقط 2 دن ہیں۔ حوالدار نصیر الدین کا چہرہ جو کمانڈنگ آفیسر کی پہلی گفتگو پر بجھ سا گیا تھا ایک دم کھل اٹھا۔ جی سر، فی امان اللہ۔ عرفان صاحب نے کھڑے ہو کر ہم دونوں سے معانقہ کیا اور پھر دفتر کے دروازے تک ہمیں رخصت کرنے بھی آئے۔ ان کے دفتر سے نکل کر ہم دونوں استاد نصیر کے کمرے میں آ گئے۔ وہاں وہ مجھے علاقے کے بارے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ گو اس سے پہلے علاقے کے بارے میں ضروری باتیں ہمیں 2IC میجر وسیم بتا چکے تھے، لیکن استاد نصیر چونکہ علاقے سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا، اس لیے وہ اہم باتوں پر دوبارہ روشنی ڈالنے لگا۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے استاد نصیر الدین سے اس علاقے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرتے گزارا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہم نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی، اور پھر ناشتہ کر کے میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ آخری دم تک استاد نصیر الدین کی نصیحتیں جاری رہیں۔ بس میں بیٹھ کر میں نے ابو جان اور پھپھو سے چند منٹ بات کی، لیکن انہیں اصل بات نہیں بتائی۔ اس کے بعد استاد عمر دراز سے بات کی۔
انہیں البتہ میں نے تمام بات بتا دی تھی۔ 2-3 مفید مشوروں کے ساتھ انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی۔ رابطہ منقطع کر کے میں نے بس کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دوست احباب کی صورتیں کسی فلم کی طرح میری آنکھوں میں گھومنے لگیں۔ ان میں ماہین کی شکل بھی شامل تھی۔ جانے کیوں وہ بے وفا وقت بے وقت یاد آنے لگتی۔ بہت مختصر وقت کے لیے وہ میری زندگی میں آئی تھی اور اس سے میں نے بہت زیادہ محبت کی تھی، مگر اب وہ محبت نفرت میں ڈھل چکی تھی۔ بلکہ وہ کیا، مجھے تو عورت ذات سے ہی سخت قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اکثر اوقات تنہائی میں اس کے ساتھ گزرا وقت بے طرح یاد آنے لگتا۔ بھروسے کا ٹوٹنا بعض اوقات انسان کو ہی توڑ دیتا ہے۔ اس کی بے وفائی اور بد کرداری نے مجھے بھی توڑ دیا تھا۔ اب تو بس دل میں وطن کی خدمت کے علاوہ کوئی تمنا، کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ جانے کب میری نوکری کی مدت پوری ہوگی اور میں ماہین کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزاروں گا، اور اب نوکری کی میعاد پوری ہونے کے خوف سے دل محسوس کر رہ جاتا کہ اس کے بعد میری زندگی کا کیا مصرف ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ مختلف رشتے جڑے ہوتے ہیں اور ان میں سب سے پائیدار رشتہ اولاد کا ہوتا ہے، لیکن اولاد بھی بیوی کے واسطے سے ہی انسان کی زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ گویا اصل رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی رب کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ گویا مرد کے لیے اپنی عورت اور عورت کے لیے اپنے مرد سے بڑھ کر کوئی قریب نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چاروں بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت تھی، خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر تو آپ خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اس جہان فانی سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مقدس گود میں تھا۔ بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت، اتنا مفید اور اتنا پیارا ہے کہ اس کے مقابل کوئی رشتہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرا اس مقدس رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ آج کل تو میں جہاں کوئی لڑکی دیکھتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا، اور عجیب بات یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہزاروں دلائل اور ہزاروں تعویلات کے باوجود میں عورت کی طرف مائل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان ہوں اور اپنے جذبات پر اور غصے پر قابو پانے میں بہت زیادہ کامیاب رہتا ہوں۔ ماہین کو غیر مرد کی آغوش میں دیکھ کر اگر میں اسے قتل بھی کر دیتا تب بھی شاید میں حق بجانب ہوتا، کہ عموماً اس قسم کے معاملے میں مرد حضرات یوں ہی کیا کرتے ہیں، بلکہ کچھ عیار مرد تو اپنی بے گناہ بیویوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی ان کی جھوٹی بے راہ روی کا ڈرامہ ترتیب دے کر انہیں جان سے مار دیتے ہیں۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور اب اپنے صبر پر بھی مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں خود کو تنہائی میں کوسنے لگتا کہ میں نے سراسر بزدلی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے ان دونوں کو اتنے آرام سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، کم از کم ان دونوں کی اچھی طرح پٹائی تو کر ہی سکتا تھا۔ میں کافی دیر انہی سوچوں میں سرگرداں رہا، یہاں تک کہ بس ایک طویل فاصلہ طے کر کے باغ پہنچ گئی تھی۔ باغ سے 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر پاک آرمی کی ایک یونٹ تھی جہاں مجھے رات گزارنا تھی۔ باغ سے ویگنیں اور ڈاٹسن دن کے وقت دستیاب ہوتی ہیں۔ ایک ویگن میں بیٹھ کر میں چتردو پہنچا۔ ویگن سے اترتے ساتھ مجھے روڈ کے کنارے ایک گیٹ پر پاک آرمی کا جوان ڈیوٹی پر کھڑا نظر آیا۔ اس سے مطلوبہ یونٹ کے بارے میں معلومات لے کر میں اس سمت کو بڑھ گیا۔ مطلوبہ یونٹ کے گیٹ پر اپنا تعارف کروانے پر اس نے میرا سروس کارڈ دیکھ کر میری پہچان کو یقینی بنایا، اور پھر مجھے گیٹ پر بنے استقبالیہ کے کمرے میں بٹھا کر اپنے سینئر سے بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ریجمنٹ پولیس کا حوالدار پہنچ گیا تھا۔ اسے بھی میں نے اپنی آمد کا مقصد بتائے بغیر کسی ذمہ دار آفیسر سے ملوانے کی درخواست کی۔ وہاں ان کی یونٹ کا ریئر تھا، باقی کی یونٹ آگے پوسٹوں پر لگی ہوئی تھی۔ البتہ آفیسر میس میں ایک کیپٹن صاحب موجود تھے جو غالباً چھٹی سے واپس آئے تھے۔ ریجمنٹ پولیس کے حوالدار نصر اللہ نے انٹرکام پر آفیسر سے بات کر کے مجھے وہیں لے گئے۔ کیپٹن کاشف اس یونٹ کا کوارٹر ماسٹر صاحب تھا۔ پرتپاک انداز میں مصافحہ کر کے اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میری نشست سنبھالتے ہی وہ حوالدار کی طرف متوجہ ہوا۔ نصر اللہ، آپ جائیں اور چائے وغیرہ کا میس ویٹر کو بتا دیں۔ جی سر کہہ کر نصر اللہ سیلوٹ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جی راجہ ذیشان حیدر، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس مرتبہ میں نے جیب سے خفیہ چٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ چٹھی پڑھ کر وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ میری جانب دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ ویسے کیا آپ سرحد پار کرنے کے مقصد پر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ میرے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی اور میں نے منہ سے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہہ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور فون اٹھا کر بٹالین میں رابطہ کرنے لگا۔ چند سیکنڈز بعد وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر سے محو گفتگو تھا۔ اس نے میرا نام وغیرہ ہی بتایا تھا کہ اسے آگے سے ہدایات ملنے لگی۔ یقیناً انہیں بذریعہ فون یا چٹھی پہلے سے میری آمد کے بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمانڈنگ آفیسر کی باتیں سنتا رہا۔ درمیان میں وہ جی سر اور ٹھیک ہے سر کہہ کر تائید بھرے انداز میں اپنا سر ہلاتا رہا۔ جو ہی دوسری جانب سے بات مکمل ہوئی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت میس ویٹر چائے کے برتن لیے اندر داخل ہوا۔
چائے پینے کے دوران ہی اس نے حوالدار نصر اللہ کو بلا کر مجھے مہمان خانے میں سلانے کا حکم دیا اور مجھے بتایا کہ میں نے اگلی صبح اس کے ہمراہ بٹالین ہیڈ کوارٹر جانا ہے۔ چائے پی کر میں کیپٹن کاشف سے مصافحہ کر کے آفیسرز میس سے نکل آیا۔ وہ رات میں نے مہمان خانے میں گزاری۔ اگلی صبح میں نے کیپٹن کاشف کے ساتھ ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر جانا تھا، جو وہاں سے کم از کم 22-23 کلومیٹر آگے تھا۔ چاند کی 19-20 تاریخ تھی۔ چاند نکلتے ہی میں آگے جانے کے لیے تیار تھا۔ میں 2 دن پہلے وہاں پہنچا تھا۔ بہادر کیمپ میں کمانڈنگ آفیسر سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ ایک رات بہادر کیمپ میں گزاری۔ اگلا سارا دن اس بٹالین کا انٹیلیجنس آفیسر مجھے وہاں بارڈر پر تعینات اپنی اور دشمن کی پوسٹوں کی جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتاتا رہا۔ نقشے پر بھی اس نے مجھے باریکی سے سمجھا دیا تھا۔ اس سے اگلے دن وہ مجھے لے کر کیدا گلی پہنچا، جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنا تھی۔ کیدا گلی کا علاقہ بھی اسی بٹالین کی حدود میں آتا تھا۔ بہادر کیمپ سے قریباً 6-7 کلومیٹر دور تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر سرحد پار کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں کرنے لگا۔ اپنے ساتھ میں صرف ایک پستول لے کر جا رہا تھا۔ گلاک 19 ایک اعلیٰ قسم کا پستول ہے، وزن میں ہلکا، جسامت میں مختصر اور کارکردگی میں بہت عمدہ۔ دنیا بھر میں پائے جانے والے پستولوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈریگن آف رائفل مجھے وہیں سے ملنا تھی۔ اس بٹالین کا انٹیلیجنس آفیسر میرے ساتھ بارودی سنگی قطع تک چل کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس پوسٹ کا کمانڈر میجر مزمل بھی تھا۔ اس جگہ سے گزرنے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہوں نے الوداعی معانقہ کیا۔ ذیشان اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے اور خیریت سے لوٹو۔ دعائیہ انداز میں میرا کندھا تھپتھپا کر انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود وہیں کھڑے ہو کر میری حرکت کی نگرانی کرنے لگے۔ بارودی سرنگی قطع کو عبور کرتے ہی میں نے پیچھے دیکھ کر ہاتھ لہرایا۔ وہ ہیولوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پر شدید اینک لگائی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ کے جواب میں انہوں نے بھی جواباً ہاتھ لہرا دیے۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ فروری کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو تھا، لیکن اس علاقے میں سردی عروج پر تھی۔ برف نے سارے پہاڑوں کو سفیدی کی چادر اوڑھا دی تھی۔ میں مکمل تیاری کے ساتھ آگے روانہ ہوا تھا، مگر میرے پاس موجود سامان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پاک آرمی میں استعمال کی جاتی ہو۔ بوٹ، دستانے، جرابیں، گرم ٹوپی سے لے کر میرے پہننے والے کپڑوں تک تمام کی تمام وہ اشیاء تھیں جو خصوصاً اس علاقے کے مقامی لوگ استعمال کرتے تھے۔ انڈین کرنسی کے چند ہزار روپے بھی میرے پاس موجود تھے۔ ضرورت پڑنے پر میں مزید رقم وہاں پر موجود ایک شخص سے لے سکتا تھا۔ کرن مہتا کے نام سے میرے پاس شناختی کاغذات بھی موجود تھے، جو کہ امبالے کے ایک مضافاتی گاؤں کا رہائشی تھا۔ پیدل چلتے ہوئے سردی کا احساس نہیں ہوتا، مجھے پھر بھی مسلسل چلتے ہوئے پسینہ آ گیا تھا۔ رات کے وقت اترائی کا سفر پر مشقت تو نہیں، لیکن مشکل بہت ہوتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے انسان نیچے لڑک سکتا ہے، اور نیچے لڑکنے کا مطلب موت ہی ہے، کیونکہ اتنی بلندی سے گر کر بچ جانے والا جن بھوت تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ ٹارچ جلانے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا تھا۔ لے دے کے 20ویں کی چاند کی مدھم روشنی میری معاون اور مددگار تھی۔ مجھے اس پہاڑ سے نیچے آتے گھنٹہ پون گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ میں سیدھا نیچے اترنے کی بجائے ترچھا چلتا گیا تھا۔ سیدھا اترنے میں پھسلنے کا خطرہ زیادہ تھا۔ جنوری فروری میں برف جم کر بہت سخت ہو چکی ہوتی ہے اور برفانی تودوں کے گرنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اکتوبر نومبر میں چونکہ برف تازہ تازہ پڑی ہوتی ہے، اس لیے برفانی تودے زیادہ گرتے ہیں۔ نالے میں اترتے ہی میں خطرناک علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ سامنے والی پہاڑی پر انڈیا کا بٹالین ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ گو وہ کافی اونچائی پر تھا، لیکن اس کے سامنے نیچے کی طرف اس کی فارورڈ آبزرونگ پوسٹ بھی موجود تھی، جو نالے سے قریباً 50-60 گز ہی بلند تھی۔ ایسی پوسٹوں پر ڈیوٹی پر موجود سنتری حد سے زیادہ چوکنے ہوتے ہیں، خاص کر ہندو تو اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، اور پھر شدید اینکوں کی موجودگی میں کسی بھی شخص کو دیکھ لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں تھرمل امیجنگ سائٹ بہت کارآمد ہے، جو حرارت کے اصول پر کام کرتی ہے، جو نہ صرف اندھیرے میں دیکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ دوربین کی طرح اس سے لمبے فاصلے تک بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر خطرہ مجھے پوسٹ پر موجود کتوں سے تھا۔ ان علاقوں میں ہر پوسٹ پر کتے موجود ہوتے ہیں، خال ہی کوئی پوسٹ کتوں سے تہی دامن ہوتی ہے، اور یہ کتے رکھوالی کا بہت عمدہ، اعلیٰ، سستا اور کارآمد ذریعہ ہیں۔ ساری رات نہیں سوتے اور پوسٹ کی حدود میں کسی بھی جنگلی جانور کی آمد یا کسی غیر متعلق آدمی کی آمد پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، اور کتوں کے بھونکنے پر سنتری فلفور شدید اینک کی مدد سے علاقے کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتے بعض اوقات کافی دور کی حرکت بھی دیکھ لیتے ہیں اور بھونکتے ہوئے اسی سمت دوڑ پڑتے ہیں۔ انسان کتنا ہی چاق و چوبند اور ہوشیار کیوں نہ ہو، مسلسل ایک ہی کام کر کے سست پڑ ہی جاتا ہے، اور کتوں کا تسلسل سے بھونکنا اسے ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انہی کتوں کے خوف سے میں فارورڈ آبزرونگ پوسٹ سے مخالف جانب بالکل نالے کی جڑ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا گزرنے لگا۔ دن کو اپنی پوسٹ سے میں اس علاقے کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ اس فارورڈ پوسٹ سے کلومیٹر بھر آگے مجھے چند گھر بھی نظر آئے تھے۔ وہ سول لوگ تھے
اور اس علاقے میں زیادہ تر مسلمان ہی آباد تھے، لیکن ان میں جاسوسوں کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ کئی بار پاک آرمی مقامی لوگوں کی صورت دھارے انڈین جاسوسوں کو گرفتار بھی کر چکی تھی۔ ان میں تو کچھ انڈین آرمی کے تربیت یافتہ جاسوس تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو روپے پیسے کی لالچ میں آ کر اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے تھے۔ انہی میں جاسوسوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو دونوں جانب کی آرمی سے ملے ہوتے ہیں، یعنی ڈبل ایجنٹ۔ ایسے لوگ پاک آرمی کی کارروائیوں اور حرکت کی خبریں انڈین آرمی تک پہنچا دیتے ہیں اور انڈین آرمی کی باتیں پاک آرمی تک لے آتے ہیں۔ کچھ مقامی اور بے بس لوگوں کو بھی انڈین آرمی بلیک میل کر کے اپنا جاسوس بنا لیتی ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جان، مال اور عزت و آبرو کے نقصان کی دھمکی دی جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ وہاں کسی مقامی آدمی پر اعتبار کرنا نہایت مشکل ہے۔ سرحد عبور کرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ جوں کا توں ہی باقی رہتا ہے۔ کسی بھی شخص پر اعتبار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سرحد عبور کرنے والے کسی بھی جاسوس اور میری طرح کسی ہدف کی تلاش میں آئے ہوئے شخص کو پہلے ہی مطلع کر دیا جائے کہ فلاں شخص سے رابطہ کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی پر بھی اعتبار کرنے کی صورت میں پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ مجھے بھی چند مخصوص نام اور ان سے ملنے کے لیے شناختی الفاظ وغیرہ بتا دیے گئے تھے۔ جس آدمی سے میں نے ڈریگن آف رائفل لینی تھی وہ ہندو کا نام اور شناخت دھارے ایک مسلم تھا۔ اس کا نام آدتیہ ورما تھا۔ اس نے شادی بھی ایک ہندو لڑکی سے کی ہوئی تھی۔ نامعلوم وہ کب سے وہاں موجود تھا۔ پاکستان سے جانے والے خاص الخاص افراد ہی کو اس کے بارے میں بتایا جاتا۔ میرے مقصد کو مد نظر رکھ کر مجھے بھی اسی سے ملنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔